Today's topic is branches of chemistry. Slowly we are moving towards our subject, that is chemistry. Previously some journal lectures were delivered. تو آہستہ آہستہ میں نے کہا اب کیمسٹری کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ شروع کریں. تو کیمسٹری کی بہت ساری برانچز ہیں. تو میں نے صرف وہی بتانی ہے جو کہ آپ کے ایف ایس سی پارٹ 1 کے اندر اور ایف ایس سی پارٹ 2 کے اندر جو ہے آئیں گی. سب سے پہلی برانچ جو ہے وہ ہے فزیکل کیمسٹری. فزیکل کیمسٹری میں ہم فزیکل پراپرٹیز کو اسٹڈیز کرتے ہیں, میٹر کی فزیکل پراپرٹیز. فزیکل پراپرٹیز وہ ہوتی ہیں جس میں میٹر کی کمپوزیشن چینج نہیں ہوتی. مثلا پانی برف سے کو گرم کیا تو پانی بن گیا, تو اور اس کو گرم کیا تو اسٹیم بن گیا. لیکن پانی کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے H2O وہ سیم رہی. لیکن اگر کاغذ آپ نے جلا دیے تو وہ C6H10O5 ہے, وہ کس میں چینج ہو گیا, CO2 بن گیا, H2O بن گیا, کاربن بن گیا. اس کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو گئی, وہ کیمیکل بعد میں تفصیلی لیکچر بھی اس میں. تو پھر جو اسٹرکچر ہے میٹر کا اس کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اور جو لاز اور تھیوریز ہوتی ہیں. یہاں پھر میں آپ کو چیز بتا ہی دوں کہ ایک ٹرائی اینگل کیمسٹری کے اندر سائنس کے اندر ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہائپوتھسس, یعنی کوئی آپ نے آئیڈیا دیا, ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو میتھمیٹیکلی یا کسی انڈائریکٹ میئر سے پروف ہو گیا تو وہ بن جاتا ہے تھیوری. اور تھیوری جب پریکٹیکلی پروف ہو جاتی ہے تو وہ بن جاتا ہے لا. ٹھیک ہے, مطلب ہائپوتھسس دیکھو, اے بایوجینیسس کہ لائف لیونگ تھنگ سے آئی ہے یا نہ, یہ ہائپوتھسس ہے. ٹھیک ہے, تھیوری ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جیسے آئنسٹائن کی ہے. تو یہ چونکہ ابھی تک اس کو پریکٹیکلی نہیں کیا جا سکا اس لیے یہ تھیوری ہے. لیکن لا آف موشن, گریویٹیشن لا, زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے, تو یہ چونکہ پروف ہوتا ہے اس لیے اس جو چیز پروف ہو جائے تو وہ لا ہے. تو یہ ایک ٹرائی اینگل ہے, ہائپوتھسس, تھیوری اور لا. اس میں ہم لاز اور تھیوریز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. دوسری برانچ ہے آرگینک کیمسٹری. 118 ایلیمنٹس موجود ہیں, نیچرل اور آرٹیفیشل. 92 تک اٹامک نمبر 92 یورینیم کا ہے, وہاں تک نیچرل ہیں, اور اس کے بعد مین میڈ. اور ایک اس سے پہلے بھی ٹیکنیشیم ہے, وہ بھی مین میڈ. تو جو 118 ایلیمنٹس ہیں ان میں جو کاربن ہے اس کو کہتے ہیں کنگ آف ایلیمنٹس. تو جو کاربن کے کمپاؤنڈز ہیں جب ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو جو ہم وہ آرگینک کیمسٹری کرتے ہیں. اسٹڈی سے مراد کیا ہوتا ہے, فزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز. اسٹڈی مین اسٹڈی آف فزیکل پراپرٹیز اینڈ کیمیکل. اسٹڈی میں یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ کچھ کاربن کے جو کمپاؤنڈ ہیں جیسے کاربن مونوکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربونیٹ, سوڈیم کاربونیٹ, کپڑا دھونے والا سوڈا جو ہے, بائی کاربونیٹ, سوڈیم بائی کاربونیٹ, بیکنگ سوڈا, سائنائڈ, یہ سوڈیم سائنائڈ, پوٹاشیم سائنائڈ وغیرہ, سائنیٹ ہے, امونیم سائنیٹ جیسے کاربائڈ, کیلشیم کاربائڈ. یہ 7 جو ہیں یہ اس کی ایکسیپشنز ہیں. یہ کاربن کے کمپاؤنڈز تو ہیں لیکن یہ آرگینک کمپاؤنڈ نہیں ہے. ان کا مطالعہ ان آرگینک کیمسٹری کہلائے گا, آرگینک کیمسٹری نہیں کہلائے گا. ان آرگینک چونکہ آرگینک کمپاؤنڈ کا ایک کریکٹرسٹک فیچرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کمپلیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پروٹین دیکھ لو, ڈی این اے دیکھ لو, کاربوہائیڈریٹ دیکھ لو, تو ان میں خاص ایک قسم کی کمپلیکسٹی اور آرگنائزیشن پائی جاتی ہے. جو کاربن کے سمپل کمپاؤنڈ ہوں گے, سمپلسٹی جو ہے وہ ان آرگینک کمپاؤنڈ میں. ان آرگینک کمپاؤنڈ عموماً بڑے نہیں ہوتے, وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. وہ کبھی ان میں کوئی میکرو مالیکیول ہمیں نظر نہیں آتا عام طور. تو جو سمپلر کمپاؤنڈ ہے کاربن کے, وہ سمپلر کمپاؤنڈ چونکہ ان آرگینک کیمسٹری میں سمپلر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں, اس لیے وہ ان کو آرگینک کیمسٹری میں شامل نہیں کیا گیا چونکہ ان میں فیچر نہیں ہے آرگینک کمپاؤنڈز. ان آرگینک کیمسٹری جو ہے وہ
وہ ہے جب آل ایلیمنٹس 118 ایلیمنٹس ہیں، جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں وداؤٹ کاربن کے علاوہ، ہائیڈروجن کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پانی کا H2O ہے، آکسیجن ہے، ٹھیک ہے، تو امونیا ہے، نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، 3 ہائیڈروجن ہے، تو یہ ان کا مطالعہ جو ہے وہ ان آرگینک کیمسٹری کا ہے۔ تو بیسیکلی 2 قسم کے کمپاؤنڈ ہو گئے، آرگینک کمپاؤنڈ اور ان آرگینک۔ کاربن کے کمپاؤنڈ جو ہیں وہ آرگینک ہیں ایکسیپٹ ان کے، اور دوسرے جو ہیں باقی ایلیمنٹس کے جو کمپاؤنڈ ہیں وہ ان آرگینک ہیں، لیکن یہ والے کمپاؤنڈ جو سمپل کمپاؤنڈ ہیں کاربن کے، یہ بھی ان آرگینک۔ آرگینک کمپاؤنڈ سے ان آرگینک میں مین ڈفرنس کیا ہے؟ ان میں مین ڈفرنس یہ ہے کہ اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہو کہ یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے یا ان آرگینک کمپاؤنڈ، ویری سمپل، آپ کو ایک میچ اسٹک چاہیے، میچ اسٹک سے برن کریں، اف اینی کمپاؤنڈ برن انٹو ایشز تو وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے۔ اگر وہ برن نہیں کرتا، لوہا لیں اس کو برن کریں نہیں ہوگا، کاغذ لیں اس کو جلائیں جل جائے گا، آرگینک ہے۔ پولیتھین بیگ لیں جلائیں جل جائے گا، آرگینک کمپاؤنڈ ہے۔ کپڑا لیں جلائیں گے جل جائے گا، آرگینک کمپاؤنڈ۔ یہ سمپل ٹیسٹ ہے ود اے میچ اسٹک ٹیسٹ، اس سے آپ اس میں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں کاربن ہوتی ہے اس لیے یہ برن کر دیتے ہیں۔ انالیٹیکل کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری میں انالیسس کا مطلب ہوتا ہے تجزیہ کرنا۔ اس میں 2 کام ہوتے ہیں، ایک کوالٹی چیک کرتے ہیں اور ایک کوانٹٹی چیک کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ مارکر، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بنا ہے کیا ہے، پلاسٹک سے بنا ہوا ہے، اندر اس کے یہ انک ہے اور اس کا یہ فوم ہے، یہ 3 چیزیں، یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر موجود، تو یہ ہے اس کی کوالٹیٹیو انالیسس، کوالٹی کو چیک۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مارکر کو تول لیتے ہیں کہ اس میں پلاسٹک کتنے گرام ہے، اس میں انک کتنے گرام ہے، اس میں یہ جو فوم ہے یہ کتنے گرام ہے، تو یہ کوانٹیٹیو انالیسس ہے، کوانٹٹی کنٹرول کرتی ہے۔ دوسری مثال دوبارہ ایک اور دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ مثلا یہ کاپی، اس کا ہم نے انالیٹیکل انالیسس کرنا ہے، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں، ایک ہو گیا گتا، ایک پلاسٹک شیٹ ہو گئی، اور پیپر ہو گیا، اور یہ دھاگا سا بھی نظر آ رہا ہے، اور گلو نظر آ رہا ہے، تو یہ ہم نے اس کا کیا کوالٹیٹیو انالیسس، کوالٹی چیک۔ پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم دیکھیں گے پلاسٹک کو وزن کریں گے یہ کتنا ہے، پھر دیکھیں گے گتا کتنا ہے، اس میں کاغذ کتنے گرام ہے، اور گلو کتنے گرام ہے، اور جو دھاگا ہے وہ کتنے گرام ہے، تو وہ کرائے گا کوانٹیٹیو انالیسس۔ تو یعنی چیزوں کو دیکھنا کہ کون کون سی اس میں چیزیں ہیں اور وہ کس کس مقدار میں، تو یہ انالیٹیکل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ بایو کیمسٹری، لیونگ آرگنزم جو ہیں، اینیملز اور پلانٹس، ان کی باڈی کے اندر بھی جو کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں، ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو دیٹ از نون ایز بایو کیمسٹری۔ بایو مین لائف، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہمارے پاس اپلائیڈ کیمسٹری۔ اپلائیڈ کیمسٹری کا دوسرا نام ہے انڈسٹریل کیمسٹری، کہ جب ہم کیمسٹری کے علم کو انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہتری کے لیے، جیسے ماچس بن گئی ہے، دوائیاں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ٹوتھ پیسٹ بن گئی ہے، شیونگ کریم بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو بناتی ہیں جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتی ہے اپلائیڈ کیمسٹری۔ اور ہر سبجیکٹ کی 2 برانچیں ہوتی ہیں، ایک پیور سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک اپلائیڈ ہوتا ہے۔ ایک پیور کیمسٹری ہوتی ہے، پیور کیمسٹری کے میں یہ جتنے ہم نے اوپر پڑھے ہیں یہ کیا ہے، پیور کیمسٹری، جس میں کیمسٹری کا علم ہے۔ اپلائیڈ کیمسٹری میں وہ علم کو آپ استعمال کر رہے ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے، کئی جگہ بہتری کے لیے، یعنی کیمیکل ویپن بھی تو انسان بنا رہے ہیں، ہیومن بینگ ہی بنا رہے ہیں، سائنٹسٹ بنا رہے ہیں ڈسٹرکشن کے لیے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے تو وہ بہتری سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن موسٹلی اس کی جو تعریف ہے وہ بینیفیشل ہے، ٹھیک ہے، یہ بینیفٹ کے لیے کیمسٹری کے علم کو، اپلیکیشن آف نالج آف کیمسٹری فار بینیفٹ آف مین۔ اور ساتویں ہمارے پاس ایک ہے برانچ جو کہ آج کل بڑی پاپولر ہے، انوائرمنٹل کیمسٹری۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، چونکہ انوائرمنٹ کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، کہ جو پولوٹنٹ ہوتے ہیں وہ چیز جو کہ
harmful है, ठीक है, कि pollutant का source क्या है, उसके reactions क्या हैं, उसकी transportation क्या है, और उनका क्या effect है environment के ऊपर और mankind के ऊपर, और pollutant वो होना चाहिए जो कि human activity से पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एक पोल्यूटेंट है, ठीक है, नुकसानदेह चीज। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? आप जब फ्यूल जलाते हैं, यानी जो व्हीकल्स जो जल रहे हैं वो 75% कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में भेज रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमें सोर्स है। फिर ये रिएक्शन कैसे करता है? अब ये CO2 जो है क्या करता है कि ये मिल जाता है पानी के साथ, पानी के साथ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड जब वो नीचे गिरेगा, मार्बल की बनी हुई जो बिल्डिंग है उसको खराब करेगा, पानी में जाएगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो उसको फिर हम देखते हैं कि रिएक्शंस क्या करता है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, दिस इज जस्ट लाइक बर्ड, ये कार्बन है और ये इसकी ऑक्सीजन, यानी ये समझ लें कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन। तो ये हर वक्त ऐसे फ्लाई करता रहता है, हर वक्त ऐसे जैसे बर्ड फ्लाई करता है, इसलिए मैंने बर्ड की शक्ल इसके अंदर बना दी है कि इट्स फ्लाई लाइक ए बर्ड। ये तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चली जाती है फिजा में, जब फिजा में ऊपर चली जाती है तो जो सनलाइट है इसमें से गुजर जाती है, जब वापसी से इंफ्रारेड रेडिएशन जा रही होती है तो ये पहले ऐसे फ्लाई कर रहा है तो एनर्जी लेके ऐसे फ्लाई करना शुरू कर रहा है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग शुरू होती है, जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और एक अंदाजा है कि अगर आइंदा 50 सालों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया तो 1 से 5 फुट समुद्रों की सतह बढ़ जाएगी, और जो आइलैंड जैसे श्रीलंका है, नीदरलैंड है, नीचे हैं, वो डूब जाएंगे, ठीक है। तो इससे नुकसान जो है इन्वायरमेंट को भी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंसानों को भी हो रहा है। तो हमने इसको सारी को देख लिया, लेकिन ये सारा काम क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक मिसाल मैं दे देता हूँ कि फिजा के अंदर हम 10 की ताकत 12 टन मटेरियल नेचर खुद फेंकते, आंधियां चलती हैं, वोल्केनो इरप्शन होती है, फॉरेस्ट फायर होती है, इंसान का हिस्सा उसमें कितना है? 10 की ताकत 8 टन मटेरियल इंसान फेंक रहा है, यानी 0.01% जो मटेरियल जो एटमॉस्फेयर में है वो इंसान ने जनरेट किया। हमने इसको नहीं देखना, इसको नहीं हमने देखना, क्यों? इस पे हमारा इख्तियार नहीं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने वो चीजें देखनी है जो ह्यूमन एक्टिविटी से जनरेट हो रही। तो एनी क्वेश्चन? थैंक यू।